تو یہ فرمایا کہ اے ایمان والو جو مجھ پر ایمان لائے ہو، تم اپنی خبر لو، اپنی فکر کرو، دوسروں کی برائیوں کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کرنے کے بجائے خود اپنی فکر کرو، اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کرو۔ لہذا یہ جو بیماری ہمارے اندر پھیلی ہوئی ہے کہ ہم دوسروں کی برائیاں دیکھتے پھرتے ہیں اور ان پر تنقید کرتے ہیں، اس دنیا میں سب سے آسان کام جو ہے وہ تنقید ہے۔ کسی کے اوپر بھی اس کی برائی کو ذکر کر دینا اور اس کے کام پر، اس کے نظریے پر تنقید کرنا، یہ بڑا آسان کام ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر دوسروں کی برائی دیکھتے رہو گے اور دوسروں کی برائیوں کا ذکر کرتے رہو گے تو اس سے تمہارا کوئی فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہے۔ نقصان یہ ہے کہ بعض اوقات وہ جو برائی تم کر رہے ہوگے وہ غیبت میں داخل ہو جائے گی، غیبت بہت بڑا گناہ ہے۔ کبھی وہ بہتان میں داخل ہو جائے گی کہ تم ایسی بات کہہ دو گے کسی کے بارے میں جو اس کے اندر، ایسی برائی بیان کر دو گے جو اس کے اندر نہیں ہے، تو بہتان کے گنہگار بنو گے۔ اور اگر کچھ اور نہیں تو کم سے کم وقت کا ضائع کرنا تو ہے ہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم سیدھے راستے پر ہو خود، تو اگر کوئی گمراہی کے راستے پر جا رہا ہے وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں۔ ہر ایک کا عمل اس کے اپنے ساتھ، اگر کوئی شخص برا ہے ان سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے سوائے اس کے کہ نصیحت کر دیا کرو، کبھی کبھی اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلا لیا کرو، لیکن اس کی گمراہی کا یا اس کی غلط کاری کا انجام وہ خود بھگتے گا، وہ جانے اور اس کا اللہ جانے، وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تمہارا جو کچھ تمہارا انجام ہونا ہے وہ تمہارے اپنے عمل سے ہونا ہے، خود تم جس طرح کے ہوگے اسی سے متعلق تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا فیصلہ فرمائیں گے۔ دوسروں کے عمل تمہارے اوپر کوئی اثر انداز نہیں ہوں گے۔ ہر ایک آدمی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ حساب کتاب رکھا ہے، وہ جانے اور اس کا اللہ جانے۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے، ہمارے سارے بزرگوں کا یہ قول ہے اور یہ تعلیم ہے کہ کبھی کسی شخص کو دیکھ کر، چاہے اس کا کتنا ہی بدعمل کیوں نہ ہو، دیکھنے میں ایک آدمی شرابی ہے، کبابی ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، تو اس کو دیکھ کر کبھی یہ نہ سمجھو کہ یہ ہم سے برا ہے اور ہم اچھے ہیں۔ کبھی بھی یہ نہ سمجھو کہ اس برے آدمی کو، اس کی برائی کو بے شک برا سمجھو کہ اگر وہ شراب پی رہا ہے، اعوذ باللہ زنا کر رہا ہے، وہ کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے، وہ گناہ کا کام تو بے شک برا ہے، لیکن وہ آدمی، وہ شخص، اس سے نفرت نہیں ہونی چاہیے، اس کے گناہ سے نفرت ہونی چاہیے۔ نفرت کیوں نہیں ہوگی؟ بلکہ اس لیے کہ دل میں ہر مسلمان کے لیے ایک دل میں خیرخواہی ہونی چاہیے۔ اگر کسی برائی میں مبتلا ہے تو خیرخواہی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے حق میں دعا کرو کہ یا اللہ یہ اس مصیبت میں مبتلا ہے، اس کو اس سے نکال۔ یہ طریقہ صحیح۔ اور یہ سمجھنا کہ یہ جہنمی ہے، یہ دوزخی ہے، اعوذ باللہ، اور ہم جنتی ہیں، یہ انتہائی غلط نقطہ نظر ہے جو بعض لوگ مرتبہ دلوں میں پیدا ہو۔ ارے تمہیں کیا پتا کہ اس کا کوئی عمل ایسا ہو جو اللہ تعالیٰ کو، تمہیں کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق دے دے اور توبہ کی توفیق ملنے کے بعد وہ تم سے کہیں آگے نکل جائے۔ لہذا کبھی بھی کسی بھی مسلمان کو حقیر نہ سمجھ، اس کے اگر گناہ ہیں، اس کے کرتوت خراب ہیں، اس کے اعمال خراب ہیں، ان اعمال کو بے شک برا سمجھ، وہ اعمال خراب ہیں، اور دعا کرو کہ اللہ اس سے ان کو نجات دے دے، اور یہ بھی دعا کرو کہ اللہ مجھے اس سے محفوظ رکھ۔ لیکن اس کی وجہ سے اس کی ذات سے نفرت کر کے اس کو جہنمی نہ سمجھو۔ یہ نہ کہو یہ دوزخی ہے، یہ جہنمی ہے۔ جہنم اور جنت کا فیصلہ تمہارے پاس نہیں ہے، جہنم اور جنت کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے۔ آپ کو واقعہ سنایا تھا کہ ایک شخص تھا کہ جو ساری زندگی گناہ میں گزری، لیکن کوئی ایک عمل اللہ تعالیٰ کو پسند آ گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کی۔ تو خدا جانے، اسی لیے حدیث میں فرمایا کہ العبرۃ بالخواتیم، اعتبار جو ہے وہ انسان کے آخری عمل کا ہو، مرنے سے پہلے اس کو کیا توفیق مل گئی اور مرنے سے پہلے اس کے کیس کیا حالت ہو گئی، اس پر فیصلے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں۔ اسی لیے بزرگوں نے کہا ہے کہ ہمیشہ دعا کرنی چاہیے، اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، یا اللہ ہمارا خاتمہ اچھے عمل پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی اور ہمیں دعا کی تلقین فرمائی، اللہم اجعل خیر عمری آخرہ وخیر عملی خواتیمہ وخیر ایامی یوم القاک فیہ، یا اللہ میرا بہترین عمل وہ ہو جو میرے آخری عمل، تو یہ فرمایا خیر عمری آخرہ، یا اللہ میری سب سے عمر کا سب سے بہترین حصہ وہ ہو جو آخری عمر کا حصہ میرا سب سے بہترین زمانہ ہو، اور خیر عملی خواتیمہ، اور میرا سب سے بہتر عمل وہ ہو
کہ جو بالکل آخر میں آئے، آخری عمل میرا بہترین عمل ہو، اور خیر ایامی یوم القاک فیہ، اور میرا بہترین دن زندگی کا وہ ہو جس میں جا کر میں آپ سے ملوں. یہ دعا فرمائی نبی اکرم، اس لیے کہ کسی کا پتہ نہیں ہے کہ اس وقت وہ کس حالت میں ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی حالات کو بدل کر کہیں سے کہیں اس کو پہنچا دیں. بے شمار مثالیں ہیں تاریخ میں ایسے لوگوں کی کہ جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنے آخری عمر کے اندر وہ بہت متقی پرہیزگار ہو گئے، باوجود کہ پہلے وہ فاسق و فاجر نظر آتے تھے. تو اس وجہ سے کسی بھی دوسرے کو اپنے سے حقیر ہرگز نہ سمجھنا چاہیے. سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com